السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حبشہ کی طرف پہلی ہجرت جو مسلمانوں نے کی اس پر بات کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ خود رب العالمین نے فرمایا تھا۔ سورۃ المائدہ کی 67 آیت ہے کہ لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، نیز آپ کے چچا ابو طالب اور خاندان بنو ہاشم کے دیگر لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے ہمیشہ مستعد رہا کرتے تھے۔ دیگر اعلیٰ خاندان کے افراد جو اسلام لائے تھے ان کے تحفظ کی ضمانت ان کے خاندان والوں نے دی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود کفار جب بھی ان کا بس چلتا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بارسوخ صحابہ کی دل آزاری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جو کافر آقاؤں کے غلام تھے یا غریب اور نادار لوگ تھے جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ کفار مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو یثرب بھیجا تھا تاکہ وہ یہودی علماء سے حضور علیہ السلام کے بارے میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان علماء نے حضور علیہ السلام کی صداقت کو پرکھنے کے لیے 3 سوالات پوچھنے کی تلقین کی اور بتایا کہ اگر وہ ان تینوں سوالات کا صحیح جواب دے دے تو وہ سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو نبی نہیں۔ تم جس طرح چاہو ان سے نبٹ سکتے ہو۔ وہ دونوں خوشی خوشی مکہ واپس آئے اور اپنے ہم وطنوں کو بتایا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن معیار لے کر آئے ہیں جس پر پرکھنے سے ان کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ ان سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف نازل فرمائی، لیکن اہل مکہ جو اندھی عصبیت کا شکار تھے پھر بھی اپنے باطل عقائد سے دستبردار نہ ہوئے۔ البتہ اہل حق کے لیے اس صورت میں ان کے موجودہ مشکل حالات میں رہنمائی کا بڑا سامان تھا۔ ان کے پہلے سوال کے جواب میں اصحاب کہف کے حالات بڑی شرح و بسط سے بیان فرمائے گئے۔ اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا کہ سورۃ کہف کی 16ویں آیت ہے کہ جب تم الگ ہو گئے ان کفار سے اور ان کے معبودوں سے جن کی وہ پوجا کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اب پناہ لو غار میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے اس کام میں آسانیاں۔ سورۃ الکہف کے بعد سورۃ الزمر نازل ہوئی جس میں صراحتاً یہ بتا دیا گیا۔ سورۃ زمر کی 10ویں آیت ہے کہ ان کے لیے جنہوں نے نیک اعمال کیے اس دنیا میں نیک صلہ ہے اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ دوستو، اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ان ستم رسیدہ مسلمانوں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی فرما دی۔ انہیں بتایا کہ تم سے پہلے بھی بتوں کے پجاریوں اور باطل کے علم برداروں نے اہل حق کے لیے جینا حرام کر دیا تھا۔ جور و جفا کی ان آندھیوں نے اپنی شمع ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی اپنے وطن عزیز کو خیر باد کہا تھا، سفر کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فراموش نہیں کر دیا تھا، بلکہ اس کی رحمت کے سائے نے ان کو اپنے دامن میں لے لیا۔ ان کی ساری پریشانیاں راحت و آرام میں بدل گئی۔ اے مسلمانوں، اگر تم بھی ان کی راہ پر گامزن ہو گئے تو تمہارے ساتھ ان سے بھی بہتر سلوک کیا جائے گا۔ سورۃ الزمر کی اس آیت میں وضاحت سے بتا دیا کہ اللہ کی زمین بڑی کشادہ اور وسیع ہے۔ اگر یہاں یہ نابکار تمہیں اپنے رب قدوس کا نام نہیں لینے دیتے اور آزادی سے اس کی عبادت نہیں کرنے دیتے تو قطعاً فکر مند نہ ہو، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں آزادی سے تم اپنے معبود حقیقی کی عبادت کر سکو۔ یہ اندیشہ تمہیں ہرگز پریشان نہ کرے کہ پردیس میں تمہاری گزران کیسے ہوگی۔ یاد رکھو، تمہارا پروردگار محسنین کو اس دنیا میں بھی اپنی لامحدود نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے، اور جو لوگ مضبوطی سے صبر کا دامن پکڑے رہتے ہیں ان کو اتنا صلہ دیتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شمع توحید کے ان پروانوں پر کفر و شرک کے سرغنوں کے بے اندازہ مظالم دیکھے اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ان مظالم میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار غلاموں کو اجازت دی کہ ظلم و ستم کی اس بستی سے ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند ہے، نہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو بے قصوں اور کمزوروں پر ظلم کی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ بعثت کے 5ویں سال ماہ رجب میں مہاجرین کا پہلا قافلہ اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ جیسے دور افتادہ ملک کی طرف روانہ ہوا، تاکہ اس پرامن فضا میں وہ جی بھر کر اپنے رب کریم کی عبادت کر سکے، اپنے عقیدہ کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکے۔ دوستو، یہ قافلہ 12 مردوں اور 4 خواتین پر مشتمل تھا۔ ان کے قافلہ سالار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ جو رحمت للعالمین کی لخت جگر تھی، آپ کے ساتھ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جوڑے کے بارے میں فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ حضرت رقیہ کی خدمت گزاری کے لیے حضرت ایمن بھی ساتھ گئی۔ دوستو، یہ قافلہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مکہ سے روانہ ہوا۔ ایک کشتی حبشہ جا رہی تھی، انہوں نے فی کس دینار کرایہ ادا کیا اور بغیر کسی تاخیر کے حبشہ روانہ ہو گئے۔ قریش کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے تعاقب میں دوڑے، ان کے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس بندرگاہ تک پہنچ گئے جہاں سے وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے، لیکن کشتی ان کے پہنچنے سے پہلے روانہ ہو چکی تھی اور یہ لوگ ناکام لوٹے۔ جس بندرگاہ سے وہ کشتی پر سوار ہوئے اس کا نام شیبہ تھا، جو جدہ سے تھوڑے فاصلے پر جانب جنوب واقع تھی۔ اہل مکہ حبشہ وغیرہ کے لیے بحری سفر پر یہاں سے روانہ ہوتے تھے اور جدہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بندرگاہ بنایا گیا اور شیبہ کے بجائے جہاز اور کشتیاں جدہ سے روانہ ہونے لگی۔ دوستو، علامہ یاقوت حموی لکھتے ہیں کہ شیبہ بحر حجاز کے ساحل پر ایک بندرگاہ تھی۔ جدہ کے بندرگاہ بننے سے پہلے اہل مکہ کی کشتیاں یہاں آ کر لنگر انداز ہوتی تھی۔ راہ حق کے یہ مسافر جب حبشہ پہنچے تو نجاشی نے انہیں بڑے احترام سے خوش آمدید کہا اور ٹھہرنے کے لیے ایک پرامن جگہ عطا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ نجاشی کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے لگے اور بڑی آزادی سے اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں محو رہا کرتے۔ یہاں نہ ہم پر کوئی آوازیں کستا اور نہ ہمیں اذیت پہنچا سکتا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو کو میں یہیں پر وائنڈ اپ کرتی ہوں اور مزید اسی سے ریلیٹڈ آگے جنہوں نے ہجرت کی ان کے متعلق آپ لوگ ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور باقی اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا اس ویڈیو کے متعلق۔ جو نیو آئے ہیں اس چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔